بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 163 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المضاربہ سے باب المضارب الذی یضرب سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا عنوان ہے مضارب کا مضارب بنانا۔ مضارب اگر کسی اور کو مضارب بنائی تو ہم نے سبق نمبر 162 میں پڑھا تھا کہ اگر یہ رب المال کی اجازت کے بغیر ہو تو اس کا یہ بنانا جائز نہیں، اور اگر مضارب ثانی نے اس کے مال میں عمل کر لیا تو مضارب اول رب المال کے لیے ضامن ہوگا۔ آج کے اس سبق میں ہم مختلف صورتیں پڑھیں گے جس میں مضارب کسی اور کو مضاربت پر مال دیتا ہے لیکن رب المال کی اجازت سے، رب المال کی اجازت سے وہ کسی کو مضارب بنا سکتا ہے۔ تو اس کی چند صورتیں ہم پڑھیں گے اور ان صورتوں کا حکم بھی انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَلَوْ قِيلَ لَهُ مَا رَبِحْتَ فَبَيْنَنَا نِصْفَانِ وَدَفَعَ بِالنِّصْفِ فَلِلثَّانِي النِّصْفُ وَاسْتَوَيَا فِي مَا بَقِيَ۔ صورت مسئلہ یہ ہے اس عبارت میں کہ اگر رب المال نے مضاربت پر کسی کو مال دیا، مثلا زید کو عامر نے مضاربت پر مال دیا اور زید سے کہا کہ جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ اس مال میں ربح دے، نفع دے، تو وہ ہمارے درمیان نصف ہوگا۔ اب عامر نے زید کو کہا کہ تو آگے کسی کو مضاربت پر بھی دے سکتا ہے، تو زید نے بکر کو وہ مال مضاربت پر دیا اور کہا کہ جو کچھ نفع حاصل ہوگا وہ ہمارے درمیان نصف ہوگا۔ تو اب 10 روپے نفع حاصل ہوا تو 10 روپے میں سے نصف وہ زید کو ملے گا مضارب اول کو، اور نصف جو ہے 5 روپے وہ بکر کو یعنی مضارب ثانی کو ملے گا۔ پھر یہ جو 5 روپے زید کو ربح ملا ہے تو اس کا نصف 2.5 روپے وہ رب المال عامر کو ملے گا، اس لیے کہ عامر نے اسے کہا تھا جو کچھ اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے وہ ہمارے درمیان نصف ہوگا۔ تو زید کو اللہ تعالیٰ نے 5 روپے نفع دیا، لہذا اس کا 2.5 روپے نصف بنتا ہے وہ عامر کا ہو جائے گا۔ تو فرماتے وَلَوْ قِيلَ لَهُ، اور اگر مضارب اول سے کہا گیا ہو یعنی زید سے کہا گیا ہو مَا رَبِحْتَ، جو کچھ اللہ تعالیٰ تجھے ربح دے، فَبَيْنَنَا نِصْفَانِ، تو ہمارے درمیان نصف تقسیم ہوگا، وَدَفَعَ بِالنِّصْفِ، اور زید نے بکر کو مضاربت پر مال دیا نصف پر، فَلِلثَّانِي النِّصْفُ، تو مضارب ثانی کو نصف مال ملے گا، وَاسْتَوَيَا فِي مَا بَقِيَ، نصف کے بعد جو مال باقی رہ جائے وہ ما باقی دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، یعنی رب المال اور مضارب اول میں۔ وَلَوْ قِيلَ لَهُ مَا رَزَقَ اللَّهُ فَلِي نِصْفُهُ، اگر رب المال نے یوں کہا ہو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے روزی دی، فلی نصفہ، تو اس کا نصف میرا ہوگا، یا یوں کہا او ما کان من فضل، جو کچھ اثر رأس المال سے زائد ہوگا، ربح ہوگا، فبیننا نصفان، وہ ہمارے درمیان نصف ہوگا۔ دونوں صورت مسئلہ ایک ہی ہے، یعنی یہ کہا ہو عامر نے زید سے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ روزی دے وہ ہمارے درمیان نصف ہوگا، یا عامر نے زید یعنی مضارب اول سے یہ کہا ہو جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں فضل یعنی زائد دے، ربح دے، تو وہ ہمارے درمیان نصف ہوگا۔ تو فرماتے ہیں زید نے مضارب اول نے ثانی کو یعنی بکر کو وہ مال اسی طرح مضاربت پر دیا، مضاربت بالنصف پر دیا کہ جو کچھ ربح حاصل ہوگا وہ ہمارے درمیان نصف ہوگا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں رب المال نے ربح کی نسبت اس مضارب اول کی ربح کی طرف نہیں کی، مطلقاً کی ہے۔
تو لہذا کل مال کا نصف رب المال کا ہو جائے گا اور نصف مضارب ثانی کا ہو جائے گا، اور مضارب اول زید ہاتھ ملتا رہے اس لیے کہ اس نے عقد مضاربت کی شرائط کا خیال نہیں کیا۔ تو فرماتے فتفا بالنصف، پس مضارب اول نے نصف پر وہ مال دے دیا، فللمالک النصف، اس میں ربا حاصل ہوا تو مالک کو یعنی رب المال کو نصف ملے گا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ ما کان من فضل فبیننا نصفان وللثانی النصف، اور دوسرے کو بھی نصف مل جائے گا، ولا شیء للاول، اور مضارب اول کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی مضارب اول کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ولو شرط للثانی ثلثیہ ومن الاول للثانی سدسا، یہی صورت مسئلہ ہے، لیکن اس میں مضارب اول نے یعنی زید نے مضارب ثانی کے لیے 2 ثلث کی شرط لگائی، یعنی بکر سے کہا کہ تو اس میں مضاربت کر، جو کچھ اللہ تعالیٰ نفع دے وہ اس کا 2 ثلث میں آپ کو دوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نفع حاصل ہوا وہ 12 روپے تھا، تو اب 12 روپے میں سے نصف یعنی 6 روپے وہ تو رب المال لے لے گا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ ما کان من فضل فبیننا نصفان، اور جو نصف رہ جائے وہ نصف ایک ثلث ہے اور دوسرے ثلث کا بعض ہے، ایک ثلث 12 کا جو ہے وہ 4 بنتا ہے، تو لہذا ثلث اور نصف ثلث باقی رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ نصف ثلث سدس بنتا ہے۔ تو اب مضارب اول مضارب ثانی کے لیے سدس کا ضامن ہوگا۔ ولو شرط للثانی ثلثیہ، اگر اس نے مضارب ثانی کے لیے 2 ثلث کی شرط لگائی، ومن الاول للثانی، تو مضارب اول ضامن ہوگا، مضارب ثانی کے لیے سدسن سدس کا۔ بے سدسن سدس کا ضامن کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ نصف یعنی 6 روپے تو مضارب رب المال نے لے لیے، اور مابقی جو 6 روپے ہے وہ اس میں 1 ثلث 4 ہے، اور 2 جو ہے وہ 12 کا سدس ہے، اس لیے کہ 6 کا سدس 1 ہے، تو 2 6 جمع ہو جائے یعنی 12، تو اس کا سدس 2 ہوگا، تو لہذا 1 ربع ہے اور 1 سدس ہے، تو 1 سدس 2 ثلث میں کم پڑ رہا ہے، تو لہذا 1 سدس کا ضامن ہوگا یہ۔ وَإِن شَرَطَ لِلْمَالِكِ ثُلُثَهُ وَلِعَبْدِهِ ثُلُثَهُ عَلَىٰ أَن يَعْمَلَ مَعَهُ وَلِنَفْسِهِ ثُلُثَهُ صَحَّ، اگر صورت مسئلہ یہ ہے کہ مضارب نے مالک سے کہا کہ تو مجھے مضاربت پر جو مال دے رہا ہے یہ ٹھیک ہے، اس کے 1 ثلث نفع جو ہوگا وہ میں آپ کو دوں گا، اور 1 ثلث آپ یہ غلام اپنا دے دیں مجھے، یہ میرے ساتھ خدمت کرے، 1 ثلث میں اس کو دوں گا اور 1 ثلث خود رکھوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر 6 روپے نفع حاصل ہوا تو 6 روپے میں سے 1 ثلث یعنی 2 روپے وہ مالک کے ہو جائیں گے، اور ما بقی 2 روپے اس کے غلام کی یعنی وہ بھی مالک کے ہو جائیں گے، تو 2 ثلث مالک کے ہو جائیں گے اور 1 ثلث وہ مضارب کا ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس مسئلے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ویسے تو مضاربت کی شرائط میں یہ ہے کہ رب المال مضارب کے ساتھ عمل نہیں کر سکتا، اگر اس کی شرط لگائی مضارب نے کہ یہ میرے ساتھ عمل کرے گا تو اس سے عقد مضاربت فاسد ہو جاتا ہے، لیکن یہ عمل سے مضاربت کا فاسد ہونا یہ صرف اور صرف رب المال ہی تک ہے۔ اگر رب المال کا غلام وہ مضارب کے ساتھ خدمت کرتا ہے، مزدوری کرتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ وَإِن شَرَطَ لِلْمَالِكِ، اگر اس نے شرط لگائی مالک کے لیے ثلث ربا کی، وَلِعَبْدِهِ، اور اس مالک کے غلام کے لیے ثلث ربا کی، عَلَىٰ أَن يَعْمَلَ مَعَهُ، اس شرط پر کہ وہ غلام اس کے ساتھ عمل کرتا رہے، وَلِنَفْسِهِ ثُلُثَهُ، اور اپنے لیے بھی ثلث کی شرط لگائی، تو فرماتے ہیں اس صورت میں سب کے سب کو ثلث ہی ملے گا۔ تو یہ شرط لگانا صحیح اور سب کو ثلث ملے گا۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر مضارب اول نے رب المال کی اجازت سے مال مضاربت پر اس نے لیا تھا کہ ربح نصف ہمارے درمیان تقسیم ہوگا، وہی مال اس نے آگے نصف ربح پر دے دیا
اور نفع 10 روپے حاصل ہوا تو مضارب اول کو کتنا ملے گا، رب المال کو کتنا ملے گا اور مضارب ثانی کو کتنا ملے گا؟ اس کا جواب آپ حضرات نے حل کر کے آنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔